میں وہ ایف آئی اے کے ڈاکٹر رضوان جو ان کے کیس کی تفتیش کر رہے تھے، ہارٹ اٹیک سے وہ مر گئے، کوئی ان کی ہسٹری نہیں تھی ہارٹ ڈیزیز کی۔ پھر ایک اصغر تھے، وہ بھی تفتیش کر رہے تھے ایف آئی اے کے ان کے کیسز کے اوپر، اس کو ہارٹ اٹیک ہو گیا۔ اب آج ہم سنتے ہیں کہ مقصود چپڑاسی، جس کے اکاؤنٹ میں انہوں نے 4.25 ارب روپیہ 375 کروڑ روپیہ اس کے اکاؤنٹ میں ڈالا تھا اور اس کو باہر بھگایا ہوا تھا دبئی، آج پتہ چلے وہ دبئی میں ہارٹ اٹیک سے مر گیا۔ میں یہ سب تفتیش ہونی چاہیے۔ یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ ان کے جب بھی کوئی کیسز ہوں یا وہ ایل ڈی اے میں آگ لگ جاتی ہے ان کے ریکارڈز کے اندر۔ ہمارے دور میں کیوں نہیں کسی آگ لگی، کئی ریکارڈز جلے ہیں، ان کی کتنی دفعہ ریکارڈز جلے ہیں۔ یہ پورا مافیا اسٹائل ان کا آپریشن ہے، خوف پھیلاتے ہیں، لوگوں کو ڈراتے ہیں، پھر خریدتے ہیں، یا ڈراتے ہیں۔ اس کے اوپر پوری تفتیش ہونی چاہیے کہ یہ مقصود چپڑاسی بھی ہارٹ اٹیک سے گیا اور یہ دو بھی۔ اور پھر ایک ایف آئی اے کے نیب کے آج میں صبح اخبار میں پڑھ رہا ہوں کہ نیب کے جو تفتیش کر رہا ہے ایک آفیسر جو تفتیش کر رہا ہے پنڈی میں آصف زرداری کے کیسز، اس کے گھر پہ چھاپا پڑا ہے، اس کا دروازہ توڑ کے اندر لوگ گھسے ہیں اور وہ کوئی چیزیں ڈھونڈ رہے تھے، اور وہ آج خبر آئی ہے۔ تو جب آفیسرز ہی نہیں، کون ان کے خلاف بولے گا؟ اب جب یہ اوپر بیٹھ گئے ہیں تو ان کو تو سارا ایک مافیا کنٹرول ہو گیا۔ اب ان کا مقصد کیا ہوگا کہ جو انہوں نے چوریاں کی تھی، پہلی چوریاں معاف ہو گئی تھی، انہوں نے جو 11 سال 90 کی دہائی میں چوریاں کی تھی وہ جنرل مشرف نے ان کو این آر او دے دیا تھا، وہ معاف ہو گئی تھی، وہ اربوں روپیہ ہضم کر بیٹھے تھے۔ اب جو پچھلے 10 سال کی چوریاں تھی 8 سے لے کے 18 تک، اب اس کے لیے ان کو این آر او چاہیے تھا، جس کی وجہ سے یہ ساری سازش انہوں نے کی تھی۔ اب یہ جب نیب کے اوپر شہباز شریف بیٹھ جائے گا اور ایف آئی اے کے اوپر بھی وہ بیٹھ جائے گا، جس میں اربوں روپے کے، ان کے 45 ارب روپے کے کیسز ہیں شریف خاندان کے، تو کبھی کسی دنیا کے قانون کے اندر کبھی ملزم بھی قاضی بنا ہے؟ کبھی یہ ہو سکتا ہے کہ میرے کیسز ہیں اور میں ہی اوپر فیصلہ کروں؟ اور یہ سب سے زیادہ آج پاکستان کی عدلیہ کا ٹرائل ہے۔ یہ سمجھ جائیں کہ ساری قوم اب دیکھ رہی ہے یہ مذاق کہ اگر پارلیمنٹ یہ پاس بھی کر دے تو کیا یہ پاکستان کی کانسٹیٹیوشن کی سپرٹ کے ساتھ جاتا ہے؟ کسی بھی دنیا میں قانون میں یہ اجازت دیتے ہیں؟ کوئی قانون ایسا پاس کر سکتا ہے کہ میرے اوپر ہی کیس ہو اور میں ہی فیصلے کروں اوپر؟ اگر سہولت ان کو دینی ہے تو جو پاکستان میں جیل میں چھوٹی چھوٹی چوروں پہ لوگ بھرے ہوئے ہیں ان کو بھی یہ سہولت دے دیں کہ وہ بھی اپنے اوپر بٹھا کے اور اپنے فیصلے کروا لیں۔ اور یہ جتنا بڑا، ایک تو چوری کا نقصان انہوں نے کیا ملک کا، لیکن جتنا بڑا اس سے پاکستان کو نقصان ہونے جا رہا ہے اس کا آپ اندازہ ہی نہیں لگا سکتے، کیونکہ ہمیں پتہ ہے ان کے 10 سال میں جو چوری کیا، ہمیں کس طرح کا ایک ملک ملا تھا جس کا دیوالیہ نکلا ہوا تھا۔ ہمارے پاس 3 ہفتے کے صرف پیسے تھے فورن ایکسچینج، اپنے فورن لائبلٹیز کے لیے۔ مجھے پتہ ہے کہ ہمیں شرمندگی اٹھانی پڑی جب جانا پڑا اپنے دوست ملکوں کے پاس اور ہاتھ پھیلا کے کہ جی ہمیں پیسے دے دیں نہیں تو ہمارے ملک کا دیوالیہ نکل جائے گا۔ اور پھر ہم نے کیسے ملک کو اس میں سے نکالا، اور اللہ کا کرم ہے کہ یہ جو اکنامک سروے میں پاکستان کی پرفارمنس آ رہی ہے، یہ تو اب ہم نے تو نہیں اناؤنس کر رہے ہیں نا، یہ ان کے دور میں پرفارمنس ہماری اناؤنس یہ کر رہے ہیں اکنامک سروے میں۔ تو پھر یہ جو انہوں نے تباہی کی اپنے 10 سالوں میں، اب کیا ہے ان کو ساری قوم دیکھے گی اور یہ ساری چیزوں سے یہ بچ جائیں گے اور ان کو معافی دے دی جائے گی جبکہ غریب لوگ جیلوں میں رہیں گے؟ میں آج اپنی قوم کے سامنے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں یہ ہمارے لیے ایک فیصلہ کن وقت ہے۔ یہ کامیاب ہو گئے، یہ پہلے تو انہوں نے نیب ختم، آج سمجھ لینا نیب ختم، یہ سمجھ لیں کہ ایف آئی اے ختم، اس کا مطلب ان کی چوریاں سب معاف ہو گئیں، این آر او 2 مل گیا۔ دوسرا کام یہ کیا کرنے جا رہے ہیں، یہ آپ الیکشن کمیشن کے ذریعے ابھی سے دھاندلی کی تیاری کر رہے ہیں۔ پہلے تو انہوں نے سب نے مل کے، اور وہ جو الیکشن کمیشن ہے ای وی ایم مشینز پہ ڈیلے کرتے گئے، کیونکہ اگر ای وی ایم مشین آ جاتی جو سارے دھاندلی کرنے کے طریقے وہ ختم ہو جانے تھے، جیسے ہی الیکشن ختم ہوتا ہے بٹن دباؤ رزلٹ آ جانا تھا۔ انہوں نے وہ ہونے نہیں دیا، اور جو ساری دھاندلی ہوتی ہے وہ جیسی الیکشن پولنگ ختم ہوتی ہے اور رزلٹ اناؤنس ہونے کے بیچ میں ساری طریقے ہوتے ہیں دھاندلی کرنے کے۔
تو پہلے تو وہ نہیں آنے دیا. پھر اوورسیز پاکستانی, ان کے لیے انہوں نے قانون, ان کو ووٹنگ ان کا حق لے لیا. پہلی چیز کہ وہ لوگ جو سب سے بڑا اثاثہ ہے اس ملک کا, بیرون ملک پاکستانی, جو یہاں ابھی آپ کو میں نے بتایا 31 ارب ڈالر جنہوں نے بھیجا اس ملک کو. دیکھ لیں کہ آئی ایم ایف نے کتنا ہمیں اب تک پیسے دیے یا امداد کتنی آئی ہے, اور دیکھ لیں کہ ان لوگوں نے اس ملک کے اوپر ہمارے اوپر کس طرح اس ملک کی خدمت کی ہے. ان کو یہ ووٹنگ رائٹ صرف اس لیے نہیں دے رہے کہ ان کو ڈر ہے کہ وہ ان کو ووٹ نہیں ڈالیں گے. تو اور دھاندلی کی تیاری ہو رہی ہے, وہ ہم پوری حلقہ بندیوں کے اندر ہمیں نظر آ رہی ہیں چیزیں, ہم پورا بھی اس پہ بھی عدالت میں جائیں گے کہ کس طرح انہوں نے لوگوں کی ووٹ ادھر ادھر کی ہے, کس طرح انہوں نے مینیج کیا, اور ابھی سے تیاری کر رہے ہیں دھاندلی کی, کیونکہ یہ کبھی بھی دھاندلی کے بغیر یہ جیت نہیں سکتے, کیونکہ ان کے پبلک کے اندر تو نکل نہیں سکتے یہ. آپ جس طرح انہوں نے سازش کر کے اور اب جو لوگوں کی کمر توڑی ہے مہنگائی کے ذریعے, تو اس لیے اب یہ کریں گے کیا, انہوں نے سب سے پہلے اپنے کیسز ختم, اس کے بعد الیکشن کو کیسے انہوں نے دھاندلی کے ذریعے جیتنا ہے, اور تیسری چیز انہوں نے کیسے خوف پھیلانا ہے لوگوں کے. جس طرح انہوں نے ایک پرامن احتجاج کے اوپر جو ظلم کیا ہے پاکستان کی تاریخ میں, شاید کسی مارشل لاء میں ایسا ہوا ہو, کسی جمہوریت کے اندر میں نے اس طرح کا پولیس کو ظلم نہیں کرتے دیکھا جو انہوں نے کیا ہمارے لوگوں کے اوپر. اور مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ اس کے اوپر جو ہم رسپانس ایکسپیکٹ کر رہے تھے اپنے انصاف کے نظام سے, وہ ابھی تک ہمیں نہیں ملا. صرف تفتیش کر لیں کہ کس طرح انہوں نے عورتیں بچوں کے اوپر جو ظلم کیا ہے پولیس نے, اور یہ پلان کر کے کیا. جس طرح ماڈل ٹاؤن میں انہوں نے خوف پھیلانے کے لیے جو قتل کیے تھے لوگ, اور بچ گئے ابھی تک, کہ دن دہاڑے انہوں نے لوگوں کو 14 یا لوگوں کو قتل کیا اور 60 لوگوں کو گولیاں ماری, ٹی وی کے اوپر مار رہے تھے. اسی طرح یہ خوف پھیلانے کے لیے انہوں نے کیا. اور یہ جو ایف آئی آر میرے اوپر, ہمارے اوپر, سب کے اوپر ایف آئی آرز کاٹ دیے. یہ کبھی بھی نہیں ہوا کہ بلاسفمی کی ایف آئی آر حکومت کاٹے کسی کے خلاف, یہ پاکستان کی تاریخ میں نہیں ہوا. وہ ہمارے اوپر انہوں نے ایف آئی آرز کاٹی ہوئی ہیں, ہمارے لوگوں کے اوپر سب پہ ایف آئی آر کاٹی ہوئی ہیں. تو یہ وہ خوف پھیلا کے کہ کسی طرح لوگ ڈر جائیں ان سے, اور یہ کسی طرح ڈرا کے لوگوں کو یہ اپنے کیسز ختم کروا کے الیکشن کمیشن کو ساتھ ملا کے یہ پھر سے جیت جائے. تو میں آج یہ اپنی ساری قوم کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ یہ ہمارے لیے ایک فیصلہ کن وقت ہے. ہمارے پاس اب 2 راستے ہیں. ہم چپ کر کے یہ سہ جائیں تو یہ ملک جس طرف جا رہا ہے اور جدھر یہ لے کے جا رہے ہیں, اس کا کوئی مستقبل نہیں ہے. معیشت کا آپ نے دیکھ لیا, مہنگائی آپ نے دیکھ لی. اب یہ جو کنٹرول کریں گے سارے ادارے, ان ساروں کو ختم کریں گے. اور یہ جتنے بھی پاکستان کے ادارے ہیں آہستہ آہستہ, کیونکہ انہوں نے اپنے آپ کو اوپر رکھنا ہے قانون سے, کیونکہ یہاں قانون کی بالادستی نہیں ہوگی, یہاں ان ڈاکوؤں کی کنٹرول ہوگا. انہوں نے اوپر بیٹھ کے ساری پاکستان کے ادارے تباہ کر رہے ہیں.